السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شہنشاہ ہند عطا رسول ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک پتھر کی گائے کا جس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ آپ کی کرامات سے لوگ اچھی طرح واقف تھے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے لگے تھے۔ آپ راجستھان کی کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں وہاں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک گزرتے ہوئے آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک ماربل کی بنی ہوئی تھی، یعنی کہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی لوگ پوجا کر رہے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے کتنی خوبصورت ہے اور اگر اس کا دودھ ہوتا تو وہ کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا، یہ گائے دودھ دینے لگتی اور ہم اس کے دودھ کو مل کر پیتے۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی یہ خواہش بیان کی کہ حضور، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں پینے کو مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ اسی جگہ پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے، بس میرے مریدوں کی یہ خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پیا جائے۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا جی، ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے دے، اور وہ بھی یہ گائے جسے پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہاں بالکل، یہ گائے دودھ دینے لگے گی اور یہ لوگ اس کے دودھ کو پئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا، ارے بابا، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آتے ہیں اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ آپ لوگ اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگتے ہیں تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ سارے گاؤں والے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر گئے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ، تم اس کا دودھ نوش فرما لو۔
اسی کا نام اصال قربانی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا اور پھر اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی بڑے مہاتما لگتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں تم وہ کرو۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لو، اور وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارے اللہ والے لوگوں کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔